تحریر کی شکل میں۔ اخبارات بھی جو ہے بچوں کا صفحہ رکھتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے بچوں تک پہنچایا جائے۔ تو ہم نے ایک اسکیم یہ کی تھی کہ اخبار جو ٹیچر خریدتا ہے تو وہ مہینے بھر کے اخبار میں سے خصوصی جو سپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ سپلیمنٹ تو بازو کے طالب علم کو سپلیمنٹ دے دے اور ان سے حاصل کر لے، تو بچوں کو ایک مطالعے کی ایکٹیویٹی ہو جائے گی۔ جیسے بچوں کا جو رسالہ اردو، تو میں اکثر دیکھا گیا کہ آج جو بہت سے کارپوریٹ ادارے ہیں جیسے مل سکتے ہیں کہ آپ اپنے بورڈ، اس کے علاوہ یہ جو ہے ہم کیا کریں کہ جو اسکول اور کالج میں جو لوگ اساتذہ ہیں وہ اپنے طلباء کے ساتھ یہ ایک رویہ رکھیں کہ وہ اپنے ساتھی طالب علم جو اردو نہیں جانتے ان کو اردو سکھانے کی ترغیب دلائیں، اردو کی کتابیں تحفے میں دیں اور ان کا نام اردو میں لکھنا سکھائیں، انہیں چھوٹے چھوٹے جملے اردو میں لکھنا سکھائیں، اور زبانوں کے تبادلے کے طور پر ہم ان سے اردو میں بات کریں یا ان کی زبان ہم سیکھیں تو یہ زبان جو ہے پنپ سکتی۔ تو عالمی یوم مادری زبان کے موقع پر یہی ہمارا ارادہ اور عزم ہونا چاہیے کہ ہم اردو میں بات کریں گے، اردو میں بچوں کو تعلیم دلائیں گے، اردو کے ماحول کو عام کرنے کے لیے عملی طور پر کام کریں گے، اردو اخبار خرید کر پڑھیں گے، اردو کتابیں خرید کر پڑھیں گے، اور جہاں کہیں بھی ہم کو موقع ملے ہم اردو میں بات کرتے ہوئے اپنا مافی ضمیر بیان کریں گے۔ اور حکومت کی سطح پر جیسے تلنگانہ کی بات آ رہی ہے تو وہاں پر حکومت کو جو ہے درخواست اردو میں دینے کا ایک موقع رکھا گیا ہے، تو ہم اردو میں درخواست نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ حکومت نے اس کام کے لیے 60 جو ہے مترجمین کو رکھا ہے۔ آج اردو کا ماحول نہیں ہونے سے یہ مترجمین کا کام دوسرا کام ان سے لیا جا رہا ہے، تو ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اردو کا ماحول رکھنے کے لیے ہم درخواست اردو میں دیں اور حکومت سے نمائندگی کر کے سرکاری زبان کمیشن جو ہے وہاں پر اردو کا ایک رکن شامل ہو، پبلک سروس کمیشن ہے وہاں ایک اردو کا نمائندہ ہو، اور جتنے کمپیٹیٹو امتحانات ہو رہے ہیں وہ بھی اردو میں پرچے سوال دیے جائے، اس کے لیے نمائندگی ہو۔ آج جو ہے ہمارے طلباء یہ جو ڈگری کی سطح پر جو امتحانات ہوتے ہیں، ماحولیاتی تعلیم ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور دیگر جو موضوعات کے جو اضافی سبجیکٹ کے امتحان ہوتے ہیں وہ انگلش میڈیم کے طلباء اردو میں لکھ رہے ہیں اور وہ اردو میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو تلنگانہ میں اور حیدرآباد جو شہر اردو کہلاتا ہے یہاں اردو کا ماحول ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل زبان ہیں اور مادری زبان کے بولنے سمجھنے والے ہیں، یہاں سے دنیا کے مشہور اخبارات نکلتے ہیں اور یہاں پر جو ہے اردو کے چینلز بھی ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ عالمی یوم مادری زبان کے اس موقع پر ہم عہد کریں کہ اردو زبان کے ماحول کو ہم برقرار رکھیں گے، اسے بڑھائیں گے اور ساری دنیا میں ہم اردو زبان کا چرچا عام کریں گے، تبھی ہماری زبان زندہ رہے گی۔ ایک اور اہم بات ہے کہ عربی زبان میں جتنا جو عربی کا جو سرمایہ اردو میں ہے تو وہ اس سرمایہ سے بھی استفادے کی تفاسیر ہماری اور سیرت کی کتابیں ہیں اور اسلامی فقہ سے متعلق جو باتیں ہیں، تو دین کو عام کرنے کے لیے بھی اگر ہم اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں تو دین کے کام کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی احسان ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جو لوگ ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے ایک مثال ہے کہ ہمارے مکرم نیاز صاحب تعمیر نیوز، یہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ پر اردو زبان کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کرتے جا رہے ہیں۔ جب بھی موقع ملے وہ کتابوں کو شائع کرتے ہیں، PDF کی شکل میں تعارف دیتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر مضامین تعمیر نیوز پر لگاتے رہتے ہیں۔ آج ویب پورٹلز پر خبریں پیش ہو رہی ہیں، تو خبریں سرچ کرنے پر ہمیں گزشتہ کوئی 4-5 سال کی بھی کوئی خبر ہے تو وہ مل جائے گی۔ تو انٹرنیٹ پر اردو زبان کے ذخیرے میں کو عام کرنے کے لیے مکرم نیاز صاحب جیسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دیگر نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں اور انٹرنیٹ میں شامل کرتے رہیں۔ تو زبان آج ہم اس کا ذخیرہ بڑھاتے رہیں گے، 5-10 سال کے بعد اردو کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے
انٹرنیٹ پر محفوظ ہو جائے گا، اور زبان کو جو ہے بولنے کے اعتبار سے، درست تلفظ کے اعتبار سے بھی ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے، تو درست زبان بولنے والے جو ہمارے ادیب ہیں، شعراء ہیں، ان سے ہم سنیں اور درست زبان استعمال کریں۔ میں اکثر ہمارے طلباء کو، پاکستان کے جو ایک اوریٹر ہیں، ضیاء محی الدین نام ہے، بڑے اچھے انداز سے وہ اردو مضامین پڑھتے ہیں، تو وہ اردو ان سے سیکھنے کے لیے میں ان کا نام تجویز کرتا ہوں۔ تو ہم انٹرنیٹ پر سرچ کر کے ہمارے جو سینئر شعراء ہیں ان کی زبانی جو کچھ وہ شاعری پڑھ رہے ہیں یا مضامین پڑھ رہے ہیں سنتے رہیں، تو اردو درست بولنے کے لیے درست اردو سننا ضروری ہے، یہ ماحول ہم کو فراہم کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اردو سے کیا روزگار کے مواقع ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے آج کے موقع پر۔ تو دیکھیے کہ روزگار جو ہے، کیا تعلیم سے روزگار ملے گا، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہوا تھا ہمارے کالجوں میں کہ روزگار حاصل کرنے کے لیے تعلیم ہی ضروری ہے۔ تو ہمارے کچھ طلباء نے کہا تھا کہ بہت سے ہنر ایسے ہیں جس میں تعلیم کی ضرورت ہے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نائی کا جو پیشہ ہے، حجام کا پیشہ ہے، یہ دیکھیے کہ پہلے غیر مسلم لوگ کرتے تھے، لیکن بہار سے، یو پی سے یہ نائی کا کام کرنے والے جب حیدرآباد پہنچ رہے ہیں تو اچھا خاصا کما رہے ہیں۔ تو یہی مثال یہی ہے کہ کیا زبان پڑھنے سے روزگار ملے گا، تو روزگار کے لیے ہنر کا ہونا ضروری ہے۔ آج جو مارکیٹ، جو جاب مارکیٹ ہے، وہ جو ہے ہنر بیس کی بنیاد پر ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہنر ہوگا، کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، مشین لرننگ ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جتنے ذرائع ہیں، اس میں جو ہے روزگار کے مواقع ہیں۔ لیکن اردو کے حوالے سے بھی مایوسی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو اردو ٹائپنگ کا کام آتا ہے اور اپنا جو ہے وہ اشتہار آن لائن کرتا ہے، تو اردو ٹائپنگ کے لیے 50 روپے فی صفحے کے حساب سے ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو ڈی ٹی پی ہے اور اردو ڈیزائننگ ہے۔ اگر یہ ہنر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے بھی روزگار ہے۔ اور اردو صحافت سے ہم جڑ جاتے ہیں، تو یہ آج کل موبائل جرنلزم، اپنا فون لے کر بھی ہم صحافت کر سکتے ہیں۔ اچھی اسٹوریز اگر ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اور لوگ دیکھیں گے تو اس سے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسلیشن، ترجمہ نگاری ایک ایسا ہنر ہے، اس میں بھی جو ہے بہت اچھے مواقع ہیں، میڈیا خاص طور سے۔ تو اردو اور روزگار کے حوالے سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی ہے کہ معیار ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے جو نئی نسل کے طلباء ہیں، اگر وہ اردو زبان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اردو میں جیسے یونیورسٹی سے لے کے، کالج سے لے کر اور اسکول کی سطح پر اردو اساتذہ کے تقررات بھی ہوتے ہیں۔ تو اردو سے پڑھنے والے جو جتنے بھی طلباء ہیں، ڈگری کے بعد بی ایڈ کیے، ایم اے کیے یا پی ایچ ڈی کیے، اگر ان کے اندر ہنر ہے تو وہ جو ہے اچھا جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ ارشد حسین صاحب مجھ سے جو ہے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ وعلیکم السلام ارشد صاحب، اور حمیرہ میڈم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ارشد صاحب بھی جو ہے زبان کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ارشد حسین ہمارے ایک جہدکار ہیں، اردو کتابوں کو وہ آن لائن کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اردو کتابوں کی فروخت کا جو آن لائن معاملہ ہے، اس پر وہ کام کر رہے ہیں، تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو زبان کے بولنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک سیاستدان کو کہا تھا کہ ہم جو ہے صرف نعرے دیتے ہیں، تو میں ایک نعرہ مفت میں دیتا ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اردو پڑھو، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک نعرہ دیں کہ تیلگو والوں کو بھی اردو پڑھنے کے لیے ہم ایک نعرہ دیں، کیونکہ ہم اپنی زبان کو اس وقت تک فروغ نہیں دے سکتے جب ہم دوسری زبانیں بولنے والوں کو بھی اردو نہ سکھائیں۔ جیسے ہمارے مدارس میں تیلگو ہے یا انگریزی یا ہندی لازمی قرار دی جا رہی ہے، اگر ہم یہ نعرہ دیں کہ دیگر زبانیں بولنے والوں کو بھی جو ہے اگر ہم اردو سکھانے کی لازمی کوشش کریں۔ اس کے لیے ایک تجویز یہ بھی رکھی گئی تھی کہ ہم رضاکارانہ طور پر اپنے اسکول میں، کالج میں جتنے بھی اساتذہ ہیں، ان کو جو ہے ہفتے میں 1 دن یا مہینے میں 1-2 دن مفت میں اردو سکھانے کا کوئی انتظام کریں، تو وہ لوگ بھی اردو سیکھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے
کہ آج سے کچھ سال پہلے لوگ غیر مسلمین جو ہے سیاست اخبار بہت پڑھتے تھے، اردو پڑھنے آتا تھا، اور آزادی سے قبل جامعہ عثمانیہ میں اردو ذریعہ تعلیم تھی، تو کیا ہندو کیا مسلمان سب لوگ جو ہے میڈیسن کی تعلیم بھی اردو میں پڑھتے تھے۔ راج بہادر گوڑ کا نام ہم نے سنا ہے کہ یہ اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے تھے۔ تو آج ہمارے پاس مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی شکل میں اردو یونیورسٹی ہے۔ میں نے یونیورسٹی سے کہا تھا کہ پہلی جماعت سے لے کے پی ایچ ڈی تک نصابی کتابوں کی فراہمی کے لیے بھی اردو یونیورسٹی کو کام کرنا چاہیے، اور بحیثیت زبان عصری تقاضے جو بھی ہیں اس کے لیے اردو یونیورسٹی ایک مرکز بنے۔ تو ہمارے ڈاکٹر احتشام صاحب بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے سیاست اخبار میں اور اردو جو ہے میں اسپورٹس کی خبروں کو نمایاں طور پر پیش کرنے کے سلسلے میں بڑا کام کر رہے ہیں۔ احتشام صاحب کمپیوٹر کے ماہر ہیں، اور انہوں نے ابتدا میں جو ہے ہم کو کمپیوٹر کی بہت سی باتیں سکھائی تھی۔ تو آج تعلیمی یافتہ اور ان پڑھ کی تعریف بدل گئی۔ پہلے زمانے میں جو پڑھا لکھا ہوتا تھا اس کو جو ہے تعلیم یافتہ کہا جاتا تھا۔ آج جس کو کمپیوٹر اور فون چلانے آتا ہے اسے تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ اگر کسی کو کمپیوٹر اور فون چلانے نہیں آتا تو وہ جاہل ہے۔ تو ہمارے سامنے معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ اب ہے۔ پہلے لوگ کتابوں کی تلاش میں کتب خانے جاتے تھے، آج اپنے فون کی انگلی سے ہم گوگل سرچ کر کے دنیا بھر کے کسی بھی ذخیرے تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال گفتگو الحمدللہ ہوئی ہے، تو بحیثیت فرد اور بحیثیت سماج ہم اردو زبان کے ماحول میں رہ رہے ہیں، تو ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں کہ اپنے طور پر اردو میں بات کریں، اردو میں پیغام رسانی عام کریں، اپنے بچوں کو اردو سکھائیں، اپنے آس پاس کا جو ماحول ہے وہاں اردو کے چلن کو عام کرنے کے لیے کچھ عملی کوشش کریں۔ اگر کوئی دکان ہے تو وہاں اردو میں بورڈ لگوائیں، اگر RTC بس میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے اردو بورڈ لگانے کی کوشش کریں۔ سرکاری دفاتر میں اردو بورڈ لگے، ہر دفتر ہر ادارے میں اردو سیکھیے لفظ کو ہم شروع کریں۔ مرکزی حکومت کے دفاتر میں ہندی سکھانے کے لیے بورڈ ہوتا تھا، تو ہم جو ہے اس کو اردو کا لفظ سکھانے کے لیے یہ بورڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مہم بھی ہم لوگ چلانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال عالمی یوم مادری زبان کے موقع پر سبھی اہل اردو کو مبارکباد۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ اردو کا ماضی بھی شاندار تھا اور حال بھی شاندار ہے اور مستقبل بھی شاندار رہے گا۔ بس یہی ہے کہ اردو والے اردو میں کام کرتے رہیں، اور جیسے سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھولتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بولتے ہیں، اور جو ہے اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اور اقبال جیسے شاعر ہمارے پاس ہیں، تو یہ جو ہے اس طرح کے شعراء کے کلام کو عام کرتے ہوئے بھی ہم اپنی زبان کے چلن کو عام کر سکتے ہیں۔ بہرحال عالمی یوم مادری زبان کے موقع پر جو ہے سبھی کو مبارکباد۔ احتشام صاحب کا ایک میسیج ہے کہ اردو صحافت میں MS ورڈ کا استعمال بھی ترقی کی ایک نئی منزل ہے۔ جیسے کمپیوٹر جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ پہلے ان پیج میں اردو ٹائپنگ ہوتا تھا، جب سے یونیکوڈ آ گیا ہے تو اب ہم کمپیوٹر کے کسی بھی پروگرام میں، جیسے MS آفس ہے، MS ورڈ میں خاص طور سے اردو لکھ سکتے ہیں، اردو کتابیں بنا سکتے ہیں، اردو ڈیزائن کر سکتے ہیں، اردو میں پاور پوائنٹ تیار کر سکتے ہیں، اپنے اذواق کو اردو میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے تکنیکی طور پر مہارت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ نئے اساتذہ خاص طور سے وہ جو ہے سیکھیں، اس کے لیے جو جاننے والے ہیں ان سے رابطہ کریں۔ اور آج یوٹیوب میں جو ہے ہر چیز کی سہولت موجود ہے، بس سوال کرنے آنا ہے کہ گوگل کا دعویٰ ہے کہ یہاں سب کچھ ملتا ہے۔ تو اردو ان پیج، اردو DTP، اردو ڈیزائننگ یا اردو کے حوالے سے بہت کچھ ہم جو ہے باتیں کمپیوٹر پر سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال چونکہ میں کمپیوٹر پہ تھوڑا بہت کام کرتا رہتا ہوں اردو کے حوالے سے اور اردو کا استاد ہوں، تو میری ذمہ داری تھی کہ آج اصل میں ہمارے پاس بچوں کے امتحانات چلے سیمسٹر کے، تو ایک پروگرام جو ہے کرنا تھا، نہیں ہو سکا، تو ایک ذمہ داری کے طور پر میں آج آپ سے گفتگو کیا۔ الحمدللہ ارشد صاحب ناہید علی نظام آباد سے، اور نفیسہ خان میڈم اور ڈاکٹر احتشام صاحب سیاست کے جو اسپورٹس کے سب ایڈیٹر ہیں، وہ گفتگو میں شامل رہے۔ تو میں سبھی اہل اردو کو
آج کے دن جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم عہد کریں کہ ہم اپنی مادری زبان کا تحفظ کریں گے اور اپنی زبان کو پروان چڑھانے کے لیے عملی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔